بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا تفسیر قرآن کا 12واں حصہ ہے۔ اب ہم کل جہاں پہ ہماری 2 آیتوں پر تفسیر ختم ہو گئی تھی، اس کے آگے کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی 8ویں آیت، وہاں سے ہم آج شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو وہی ہے خرابی کرنے والے لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ خود فتنے فساد کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو اوریجنل میں فتین اور فساد کرنے والے تو یہی ہے جو آج اصلاح پسندوں کے چولے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح سے یہ سارے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یعنی جو اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام تھے ان کے بارے میں یہ وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو کہ سب سے بڑے بے وقوف تو یہ خود ہے اور وہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ مطلب کہ ایمان لانے والوں کو جو بے وقوف کہتے تھے، اللہ نے فرمایا ارے تم ہی سب سے بڑے بے وقوف ہو، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے، اس کا سینس نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں
ایمان والوں سے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے ہم تو ان کے ساتھ میں مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافقین کی یہ صفت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ ایمان والوں سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے ہاں بھائی ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب الگ ہوتے تھے اور شیاطین سے ملتے تھے، یعنی اپنی جماعت سے ملتے تھے، کفار سے، منافق مشرکین سے اور یہود و نصارہ سے، تو ان سے یہ کہتے تھے دیکھو ہم مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں، اور کہتے تھے کہ ان کے ساتھ تو ہم ایسے ہی ہیں ان کا مزہ لینے کے لیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ کو ایسے بہت سارے منافق مل جائیں گے۔ اللہ ایسے منافقین سے اسلام کی، دین کی، ہمارے تحریکوں کی، جماعتوں کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ان کے ساتھ میں ہنسی کر رہا ہے، لیکن ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ عقل کے اندھے ہیں وہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی ہے جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ تو یہ ایسے جو لوگ ہیں نا، ایسے یہ منافق ٹائپ کے جو لوگ ہیں، فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو ان کی یہ جو تجارت ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی، اور نہ ہی ان کو اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ ملے گا۔ اب ایسے جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بارے میں آگے کیا قرآن نے کہا وہ غور کرنے والی بات ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی، اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کی مثال ہے۔ کن لوگوں کی؟ یہ جو منافقین ہیں، جو اس طریقے کی باتیں کرنے والے تھے، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے آگ اور روشنی کے ذریعے سے دی ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی تو ان کی جو گمراہی تھی اور جو اندھیرا وہ لے کر آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ خود اندھیروں میں ہیں اس کے لیے کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ آگے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ نہیں لوٹیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اندھے، بہرے، گونگے ہو چکے ہیں، اس کے لیے اب وہ ہدایت والے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے، بلکہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے بارش گر رہی ہو آسمان سے، اس میں اندھیرا ہے، گرج اور بجلی دیتے ہیں،
यजअलून असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस्सवाइक़ हदर अलमौत, तो उंगलियां देते हैं अपने कानों में मारे कड़क के मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह इहाता करने वाला है काफिरों का। अब आगे फरमाया, यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आँखें। कुल्लमा अज़्ज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह, जब चमकती है उन पर तो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में। व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, और जब अंधेरा होता है तो खड़े रह जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर चाहे अल्लाह तो ले जाए उनके कान और आँखें। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखती है, और हर चीज़ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में है, ताकत में है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि सूरह बकरा के शुरू में कुरान करीम का शक और शुबह से बालातर होना बयान करने के बाद 20 आयतें हैं, 20 आयतें, और वो 20 आयतों में अल्लाह को मानने वालों ना मानने वालों का के हालात का ज़िक्र किया गया। शुरू की जो 5 आयतें हैं वो अल्लाह को मानने वालों के बारे में है, मुत्तकीन के बारे में है, और फिर उसके बाद में जो 2 आयतें हैं उसमें ऐसे ना मानने वालों का ज़िक्र है जो खुले तौर पर कुरान का इनकार भी करते हैं और कुरान से दुश्मनी भी रखते हैं। और उसके बाद की जो 13 आयतें हैं उसमें ऐसे मुनकिरीन कुफ़ार का ज़िक्र है जो ज़ाहिर में अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते थे मगर हकीकत में वो मोमिन नहीं थे। उन लोगों का नाम कुरान पाक में मुनाफिकीन रखा गया है। तो ऊपर की जितनी भी आयतें मैंने तिलावत की है उसमें पहली 2 आयतों में मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से फरमाया कि लोगों में बाज़ ऐसे भी है जो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए अल्लाह पर, हालांकि वो बिल्कुल ईमान वाले नहीं, बल्कि वो चालबाजी करते हैं अल्लाह से और उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं, और वाकई में भी किसी के साथ भी चालबाजी नहीं करते। वो करते हैं तो सिर्फ अपने साथ में ही करते हैं और उसका वो लोग शुऊर नहीं रखते हैं। इसमें उनका दावे ईमान को गलत और झूठ करार दिया गया है, और ये कि उनका ये दावा महज फरेब है, ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला को कोई फरेब नहीं दे सकता। गालिबन वो लोग भी ऐसा न समझते होंगे कि हम अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ उनकी चालबाजी को एक हैसियत से अल्लाह के साथ चालबाजी करार देकर फरमाया गया, ये लोग अल्लाह के साथ चालबाजी करते हैं। इसलिए इसका नतीजा ये बतलाया गया कि ये बेवकूफ़ अपने सिवा और किसी के साथ चालबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तो हर धोखा और फरेब से बालातर है ही। उनके रसूल और मोमिनीन भी वही इलाही की वजह से हर धोखे और फरेब से महफूज हो जाते हैं, कोई नुकसान उनको नहीं पहुंचता। अलबत्ता उनके धोखे और फरेब का वबाल दुनिया और आखिरत में ख़ुद उन्हीं पर पड़ता है। तीसरी आयत में फरमाया कि उनके दिलों में बड़ा मर्ज़ है, सो और भी बढ़ा दिया अल्लाह ने उनके मर्ज़ को। मर्ज़ और बीमारी उस कैफियत को कहते हैं जिससे इंसान अपने एतदाल मुनासिब से निकल जाए, उसके अफ़आल में खलल पैदा हो जाए, जिसका आखिरी नतीजा हलाकत और मौत होता है। तो कुरान और हदीस की इस्तिलाह में उन नफसानी कैफियत को भी मर्ज़ कहा जाता है जो नफ्स इंसानी के कमाल में खलल अंदाज हो, जिनकी वजह से इंसान अपने इंसानी आमाल से महरूम होता चला जाए, जिसका आखिरी नतीजा रूहानी मौत और हलाकत है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि दिलों के अमराज
خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کے امراض اختلاط انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں، اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا ہے، جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی، جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے۔ دوسرے، دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرأت نہ ہونا، یہ دوسری دناعت ہے جو روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ دغدغہ رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے۔ شب و روز اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ چوتھی اور پانچویں آیتوں میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد اور اصلاح زبانی دعووں پر دائر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چور ڈاکو کو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ مدار کار اس کام پر ہے کہ جو کیا جا رہا ہے وہ فساد ہے تو کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو۔ اصل میں میرے محترم دوستو، یہ جو صفت منافقین کی یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ منافقین جو ہے وہ مفسد ہوتے ہیں، فسادات کرتے ہیں، تو یہ تمام باتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں بیان ہو رہی ہے، لیکن ہمارے آج کے زمانے میں بھی آپ کو منافقین کا ایک ایسا طبقہ ملے گا جن کا مقصد ہی یہ ہے امت میں کیسے فتنے فساد پیدا کیے جا سکے۔ تو ہمارے زمانے میں بھی جو کوئی بھی طبقہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے، مسلمانوں کے اندر اگر کوئی کام امن و امان سے، سکون و اطمینان سے چل رہا تھا، اس کے اندر اچانک سے جو ہے ایک ایسا انتشار پیدا کرے جس سے امت میں فتنے فساد ہو جاوے، امت میں دشمنیاں پیدا ہو جائے، تو اس طبقے کو ہمارے آج کے زمانے کے منافقین ہی کہا جائے گا، جو اپنے ذاتی اغراض اور ذاتی مفادات کے لیے دین کے اندر فتنے فساد پیدا کرے، امت کو توڑے، امت کے اندر انتشار پیدا کرے۔ تو یہ گروہ اس زمانے کے منافقین کا گروہ ہے، جو مسجدوں میں توڑ پیدا کرتا ہے، جو مدرسوں میں توڑ پیدا کرتا ہے، جو دینی تحریکوں میں توڑ پیدا کرتا ہے، جو دینی تنظیموں میں توڑ پیدا کرتا ہے۔ کس لیے؟ بولے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اس کام کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس مدرسے کے ٹرسٹ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس تحریک کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، تم مصلح نہیں ہو، تم مفسد ہو، تم فساد کرنے والے ہو۔ تو ہمارے زمانے میں بھی آپ کو ایسا ایک بہت بڑا طبقہ ملے گا جن کے نام پہ لیول لگے ہوئے ہیں، ہم صحیح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے فتین ہیں وہ لوگ۔ تو آگے چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا، آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں لفظ ناس سے مراد بالاتفاق مفسرین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، یعنی
تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ناس کا لفظ ہے اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہے جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ شروع میں جو ایمان لانے والے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ شروع کے لوگ ہیں جو ایمان میں داخل ہو گئے تھے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہو. جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا. جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہوں اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ دیکھو اب صحابہ اکرام جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے، وہ ایک بہترین اگزامپلس ہے. اب اگر ہم اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیں گے تو صحابہ کے کسوٹی پر پرکھا جائے گا، کیونکہ قرآن نے ہم کو جب کہہ دیا کہ آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے، تو لوگ مطلب کون؟ لوگ مطلب صحابہ، کیونکہ سارے صحابہ، سارے مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ صحابہ اکرام ہی ہے. اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خاص ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کی جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں. ان لوگوں نے صحابہ اکرام کو سفہاء یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف اور جاہل قرار دیتے ہیں. مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہے کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے. اب دیکھو یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ سمجھنے کا ہے کہ صحابہ اکرام جب ایمان، صحابہ اکرام جو مومنین کی جماعت تھی اس زمانے میں، تو ان کو اس زمانے کے منافقین نے سفہاء یعنی بے وقوف کہا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے آگے اس کی تشریح میں یہی لکھا کہ ہر زمانے کے جو گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ طبقے ہوتے ہیں، گمراہ فرقے ہوتے ہیں، تو وہ ہر زمانے کے جو صحیح راستہ بتانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایسے ہی بے وقوف اور جاہل قرار دیتے ہیں. تو قرآن نے بتایا کہ بھائی وہ بے وقوف اور جاہل نہیں ہیں، بلکہ خود وہ بے وقوف اور جاہل ہے جو ان کو بے وقوف اور جاہل کہنے والے ہیں. اور میں آپ کو اس کی مثالیں دے کر بتاتا ہوں. ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں کہ ہمارے زمانے میں بھی آج کل کے کچھ لبرل ٹائپ کے مسلمان، لبرل ٹائپ کے مسلمان کس کو کہیں گے؟ جن کو غیروں کے یہاں پر کبھی کسی پارٹی میں انوائٹ کر دیا جائے، کبھی غیروں کے یہاں پر ایک آدھ دو کپ چائے پلا دی جائے، کبھی کوئی پارٹی لیڈر ان کے ساتھ میں فوٹو کھنچا دے اور وہ اس کو فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر دے. ایسے ہمارے یہاں پہ بہت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو ماڈرن اور لبرل سمجھتی ہے، اور جو غریب مسلمان ہیں یا جو دیندار مسلمان ہیں تو ایسے مسلمانوں کو یہ پچھڑے ہوئے سمجھتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو دنیا سے بہت دور ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک میرا اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ میں، چونکہ میری عادت ہے میں سادے سمپل کپڑے پہنتا ہوں، سادے سمپل کپڑوں میں ہی، یعنی جو میرا ڈریس ہے پاجامہ کرتا، ایسے کپڑے پہن کر ہی میں گاؤں کھیڑوں میں کبھی کوئی پروگرام وغیرہ رہا، کہیں جانا رہا، میں ایسا ہی رہتا ہوں. مسجد میں بھی ویسے ہی جاتا ہوں. تو ایک مرتبہ ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا، تو وہاں پر جب میں گیا تو جانے کے بعد میں نکاح کا ایک پروگرام تھا، مجلس تھی نکاح کی. تو میری عادت ہے میں کاندھے پہ رومال وغیرہ ڈال کے، جیسے عموماً گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، جیسی چپل وغیرہ وہ لوگ پہنتے ہیں اسی ٹائپ میں میرے پاس میں ایک ویسا ڈریس سوٹ رکھا ہوا ہی ہے. جب مجھے گاؤں کھیڑے کو جانے کا رہتا میں خاص طور پہ وہی چپل وہی رومال ڈال کے سفر کرتا ہوں. اب وہاں پر ہم آگے کی صف میں بیٹھے کرسیوں کے اوپر. تو تھوڑی دیر کے بعد میں
ایک لیڈر صاحب آ گئے وہاں پہ، غیر کے لیڈر صاحب، اور ان کے چمچے چیلے چپاٹے، ہماری قوم میں کمی نہیں نا ایسوں کی، چاپلوسی چمچہ گیری کرنے والے کی، کیونکہ ایسے چمچے چیلے چپاٹے آگے پیچھے دم ہلانے والوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کم سے کم آنے والے الیکشن کے اندر گرام پنچایت میں ٹکٹ مل جائیں گا، یا کم سے کم جو ہے نگر سیوک کے لیے اپنے کو بھی ٹکٹ مل جائیں گا. تو ٹکٹ کے چکر میں وہ اتنے زیادہ لبرل اور ماڈرن ہو جاتے ہیں، ان کو یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پڑھاری ہیں، اس کے بعد ہم پولیٹیشین ہیں، اس کے بعد ہم جو کچھ ہے وہ اس کے بعد ہے. پہلے مسلمان ہیں ہم، اور ہم جب مریں گے تو یہی غریب مسلمان وہ ہم کو لے جا کر غسل دیں گے، وہی ہم کو کفن پہنائیں گے، وہی ہماری نماز جنازہ پڑھ کر ہم کو قبروں میں لے جا کر چھوڑیں گے. یہ بڑے بڑے لبرل بن کے بڑے بڑے مالداروں کی چمچہ گیری چاپلوسی بڑے بڑے پولیٹیشینز کی جو کرتے ہیں نا، تو وہ کبھی ان کے جنازے میں بھی آنا دور کی بات ہے، ان کے مرنے پہ غم کا بھی اظہار نہیں کریں گے. لیکن یہی قوم کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہی ان کو قبرستانوں تک پہنچاتے ہیں. تو میں وہ سامنے کی صف میں جا کر بیٹھا، تو ایسے ہی ایک لیڈر صاحب آ گئے، تو ان کے چمچے چیلے چپاٹے ہماری ہی قوم کے، انہوں نے کیا کیے، آ گئے ہمارے اب ان کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں شارٹ کٹ میں. اب وہ آ گئے آنے کے بعد میں پھر ہم لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہم لوگوں کو اٹھا دیے سامنے سے، مطلب جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے کرسیوں پر سے، کرسیاں کم پڑ رہی تھی، اٹھ جاؤ بولے یہاں سے. تو میں نے بتایا جیسے کہ میں گاؤں کھیڑوں میں سادے سمپل کپڑے پہن کر جاتا ہوں، تو وہی میرے کاندھے پہ رومال وغیرہ اس نے اٹھا دیا مجھے. اٹھ گئے ہم بھی وہاں سے، اٹھ گئے سب، اٹھو. کیوں؟ بولے پڑھاری صاحب بیٹھنے والے ہیں، لیڈر صاحب اور ان کے چیلے چمچے چپاٹے وہ سب بیٹھنے والے ہیں. بیٹھ گئے وہ لوگ سب سامنے، ہم اٹھ گئے وہاں سے. اٹھنے کے بعد کیونکہ ابھی میں جو ہے وہ بیچارے لڑکی کے والد نے بڑے مجھے محبت سے اور خلوص سے دعوت دیے ہوئی تھی. میں نے کہا بھائی اپن تو لڑکی والوں نے اپنے کو بلایا ہوا ہے، ان کی دعوت پہ یہاں پہ آئے ہیں، تو اپنا کام ہے، جس نے اپنے کو بلایا اس کی دعوت کو اپن نے پورا کر کے جانا. تو میں پھر تھوڑا سا ایک بازو میں رک گیا. اب رکنے کے بعد میں وہ پروگرام وغیرہ چل رہا تھا، اسی درمیان کے اندر جن پڑھاری صاحب کو انہوں نے بلائے تھے ان کی نظر میرے اوپر پڑی، تو وہ فوراً اپنی جگہ پہ سے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتے تھے. اب وہ کیسے پہچانتے تھے؟ وہ ایک کام کے سلسلے میں پونا شہر آئے تھے، جس میں ان کے کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپئے خرچ ہونے والے تھے، اور وہ پوری تیاری سے آئے تھے. لیکن میں نے ان سے کہا کہ جن سے آپ کا کام ہے آپ صرف 2 دن رکو، انشاءاللہ وہ کام اپن فری فنڈ میں کر لیں گے. اور اللہ کا کرم ہوا، یہ اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا کروڑوں درجے جو ہے فضل ہو گیا. ہم نے 2 دن تھوڑی سی بھاگم بھاگ کیے ادھر سے ادھر، اور وہی پڑھاری صاحب جن کے لیے جگہ خالی کی گئی تھی، میں نے بھی ان کو دیکھا نہیں تھا صورت شکل سے، کیونکہ میں پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہی پڑھاری صاحب وہ ہے بول کر. تو میں بغیر صورت دیکھے کہ پیچھے آ گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے دیکھے، اور دیکھنے کے بعد فوراً وہ وہاں سے اٹھ کے آئے. آنے کے بعد ارے مولانا صاحب یار تم یہاں کھڑے ہوئے. وہ آ گئے اور جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بٹھایا اور وہ بازو میں بیٹھ گئے. اب میرے ساتھ بات چیت وغیرہ کرنے لگے. تو اس کے بعد میں وہ جو چمچے صاحب تھے، چمچے صاحب جو پھر رہے تھے نا ان کے آگے پیچھے دم ہلاتے ہوئے، وہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسا ان کو پتہ نہیں کس نے سونگ گیا، تو سانپ سونگ گیا جیسے. صورت اپنی چھوٹی کر کے خاموش ایک طرف کھڑے رہے. اب وہ پڑھاری صاحب پروگرام وغیرہ ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ اپنے راستے پہ ملاقات وغیرہ، ارے بولے چلو ساتھ میں ہی چلو، میرے ساتھ چلو، گھر پہ چلو، چائے پیئیں گے. یہ میں بولا نہیں، میں یہ سب پروگرام کر کے آتا ہوں انشاءاللہ. اب وہ سب ہو گیا. وہ ہونے کے بعد پھر ہم کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو کے کچھ پرانے بزرگ لوگوں کے ساتھ میں ایک کونے کے اندر بیٹھے. اس کے بعد آئے وہ چمچے صاحب جنہوں نے ہم لوگوں کو اٹھا دیے تھے. آئے وہ، ارے بولے امام صاحب میں نے پہچانا نہیں، بولے یار آپ کون ہیں کیا ہے بول کے وہ ہم لوگوں نے اٹھا دیے. میرے کو لگا یہ گاؤں کھیڑے کے ماما چاچا کاکا خالو پھپھا رہتے نہیں کیا، ویسے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. بولے اس کے لیے میں نے سب کو اٹھایا تو آپ بھی اٹھ گئے. بولے نہیں. میں بولا کیسا ہے بیٹا، جو لوگ پہلے سے آ کے بیٹھ گئے
ان کو کبھی بھی مت اٹھانا. یہ سب سے بڑی یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تم کو صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کی ہے کہ صرف لوگوں کے کپڑے دیکھ کر. یعنی ہم لوگ جو پہلے سے بیٹھے تھے, ہمارے پیر میں جو ہے 50 روپے کی پیراگون چپل, کھاندے پہ 75 روپے کا رومال, سادے سمپل کپڑے پہن کے بیٹھے, تو آپ کو کیا لگا ہم لوگ جو ہے یہاں پہ مطلب ہماری کوئی قیمت نہیں ہے؟ ہاں ہم ایک دم گئے گزرے لوگ ہیں, کیونکہ ہمارے پیر میں ڈھنگ کی چپل نہیں ہے, کاندھے پہ ڈھنگ کا رومال نہیں ہے. ایسا زندگی میں کبھی بھی مت کرنا. تم کو کیا معلوم ہے؟ میں بولا ابھی اگر تم دنیا داری کی ہی اگر بات کرو تو ہمارے بارے میں تم جانتے کیا ہو؟ وہی لیڈر جس کے لیے تم نے جگہ خالی کیے وہ اٹھ کے وہاں سے آیا, ہم کو لے جا کر بٹھایا. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ وہ ایک مسئلہ لے کر پونا آئے تھے اور یہاں پہ ان کے اس کام کے لیے کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپے کا خرچ تھا. اللہ نے وہ خرچ ہمارے ذریعے سے, ہم نے ان کا زیرو میں 10 روپے بھی نہیں لگے اس چیز کے لیے, وہ کام ہو گیا. وہ بیچارے کے دل میں اتنی عزت ہے, عظمت ہے, محبت ہے. اس کو اگر میں پہلے سے اطلاع دیتا کہ میں یہاں آنے والا ہوں, وہ گاڑی لے کے میرے استقبال میں اسٹیشن پہ پہنچ جاتا تھا. لیکن میری عادت نہیں ہے, مجھے اس طریقے کی, میں عام انسان ہوں, عام لوگوں کے زندگی عام لوگوں کے جیسی گزارتا ہوں جو سنت کے مطابق ہے, صحابہ کا طریقہ ہے. تو اس کے لیے کبھی بھی میں نے کہا یہ اپنا چلر پن, اپنا ہلکٹ پن, اپنا یہ لوگوں کی چمچا گیری میں اتنے بھی زیادہ اندھے بہرے نہیں بن جانے کا کہ تم کو نظر آ رہا ہے ایک داڑھی ٹوپی والا انسان, وہاں پہ کچھ لوگ مسلمان ایمان والے بیٹھے ہیں, ان کو اس طریقے سے اٹھا دینا خالی دنیا داروں کو بٹھانے کے لیے. ایسا کبھی بھی مت کرنا. اور کسی کی بھی پوزیشن اور اس کے کپڑوں سے اس کو نہیں جج کرنا. اب ہمارے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم تم کو یہاں پہ 50 روپے کی پیراگون چپل پہن کر دکھ رہے ہیں, ہمارے پاس میں بھی 15 ہزار کے ووڈ لینڈ کے شوز ہے, لیکن ہم وہ وہی پہنتے ہیں جہاں اس کے پہننے کی جگہ ہے. ہمارے پاس بھی 30 ہزار روپے کے کوٹ ہے, لیکن وہ کوٹ پہن کر ہم انہی میٹنگز میں جاتے ہیں جہاں کے لوگوں کو اس کا اسٹینڈرڈ سمجھ میں آتا ہے. ہمارے پاس بھی 5 ہزار روپے کی ٹائز ہے, ہم اس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اسی جگہ پر جو جگہ اس کا محل ہے اور جہاں اس کو جانا, ارے ہم فائنینشیل ایڈوائزر ہے, انٹرنیشنل لیول پہ سفر کرتے ہیں اور لوگوں کو ایڈوائز دیتے ہیں. مارکیٹ لائن سے جو انویسٹمنٹ ہے اور فائنینشیل کے جو طریقے ہیں اس کے لائن کے ایکسپرٹ ہیں ہم. ہماری اپنی وہ لائن الگ ہے, لیکن یہ گاؤں ہے, یہاں پہ آپ اتنا مہنگا شوز پہن کے نہیں آ سکتے, یہاں پہ وہ کوٹ پہننے کی جگہ نہیں, کیونکہ عام غریب لوگ ہیں. تو جیسے یہ رہتے ہیں ان کے جیسی 50 روپے کی چپل, 75 کا رومال اور سادے سمپل کپڑے پہن کر ہم یہاں اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ سارے لوگ, ان کو یہ لگے کہ یہ انسان بھی ہمارے جیسا ہی ایک عام اور سادہ سمپل انسان ہے, اور کسی کو کچھ بات کرنا ہے, ملنا کرنا ہے, اس کو اس میں حجاب نہیں محسوس ہو. ورنہ کپڑوں سے کبھی کسی کو جج مت کرنا, آئندہ میری یہ بات یاد رکھنا. تو میں نے جو آپ لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی مثال جو دیا میرے محترم بزرگوں دوستوں, وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ وہ جو منافقین تھے وہ کیا کہتے تھے, یہ لوگ بے وقوف ہیں, حالانکہ وہ خود بے وقوف ہوتے تھے. بہرحال میرے محترم دوستوں, تو 6 آیتوں تک منافقین کے بارے میں ہم نے سنا. اب 7ویں اور 8ویں آیت اور اس کے آگے جو بھی تفسیر ہے وہ انشاءاللہ کل بیان ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.